السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جی یہ میں نے رمضان سے پہلے ایک ٹرالی کو اسمبل کرا تھا، یعنی اپنے گھر کے لیے یوز کے لیے میں نے منگوائی بھی تھی، تو بس اس کو سیٹ کر رہے تھے۔ تو یہ ٹرالی کا وہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈیمو ہوتا ہے، یعنی لائک یہ جس طرح آپ ٹرالی کو اسمبل کریں گے نا اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہ ملٹی پرپز ٹرالی ہے اور آپ اس پہ بہت ہیوی چیزیں نہیں رکھ سکتے یہ اسپیشلی باتھ روم کے لیے ٹرالی بہت بیسٹ ہے۔ آپ اپنا اسکن کیئر رکھ لیں ایکسیٹرا، آپ ملٹیپل چیزیں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے میرا کچن چھوٹا ہے، تو مجھے ظاہر سی بات ہے رمضان میں سامان بہت ہوتا ہے، تو مجھے جگہ چاہیے تھی، تو میں نے بالکل سلم ٹرالی تھی، تو جگہ بھی اس نے کم لی اور اس پہ شیلف بھی تھے، یعنی اس نے میرا بہت اچھا رمضان ماشاء اللہ سے گزارا۔ اب تو رمضان ختم ہونے والا ہے، وہ بہت میرے کام آئی۔ میں نے اس کے اوپر بیسن رکھا جار میں، اور چاٹ مسالے رکھے، اور ٹینگ رکھا، بوندیاں رکھیں، آلو پیاز رکھا، مطلب لائٹ ویٹ چیز رکھنی ہے آپ نے ایسی جو آپ کے ریگولر یوز میں ہو، تو آپ کو بہت ہینڈی ہو، آپ وہیں سے سنبھال لیں اور وہیں سے اپنا کام کر لیں۔ ورنہ پہلے میں نے اوپر کیبنٹس میں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی، اوپر چڑھو لو، تو پھر اب مجھے ہر چیز ہینڈی ہو گئی، بس یہاں اٹھایا ٹرالی سے اور پھر یوز کر لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آلو اور پیاز میں نے گیلری میں رکھے ہوئے تھے، وہ خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو اندر رکھو، تو انہیں ہوا میں رکھنا ہوتا ہے۔ بار بار اگر کھانا بنانا ہو یا کوئی کام ہو تو مجھے گیلری میں جانا پڑتا تھا، تو میں نے ایک چھوٹا باسکٹ لیا، اس میں کچھ پیاز رکھ لیے، کچھ آلو رکھ لیے، جب یہاں ایک دو دن میں ختم ہو جاتے ہیں تب میں واپس اس میں ریفل کر لیتی ہوں، تو مجھے بہت ایزی ہو گیا۔ تو میں نے ٹرالی کی ڈیٹیل بتا دی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اور میں یہ ویڈیو کب سے وائس اوور کرنے کا سوچ رہی ہوں، یہ ویڈیو بنے ہوئے بھی 1 مہینہ ہو گیا، تو آپ سوچیں مجھے وائس اوور کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ یہ جو لاسٹ کے کچھ ڈیز رمضان کے گزر رہے ہیں، اتنے شدید بزی ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح 6 بجے 6:30 بجے آپ سو، پھر 11 بجے اٹھ جاؤ، تو پھر آپ کو اگر کپڑے دھونے تو اس وقت آپ مشین لگا لو، یہ سب کر لو، 2 تک آپ فری ہوتے ہو، تو پھر آدھا گھنٹہ اگر بیٹھتے ہو تو ریسٹ کر لو، بچہ اٹھ جاؤ اس کو ناشتہ کراؤ، ایسے یوں ہی چٹکی بجا کے 4 ساڑھے 4 ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ افطار میں لگ جاؤ 1.5 2 گھنٹہ، اگر آپ اکیلے ہو تو 1.5 سے 2 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے مجھے افطار بنانے کے لیے نا، اسی میں سارا کام کر لیتی ہوں۔ پھر افطار بعد آدھا پون گھنٹہ کچن سمیٹنے میں، برتن دھونے میں، سب سیٹ کرنے میں لگ جاتا ہے، سارے چولہے وولے صاف کرو، مطلب کوئی انسان رچ کے تھک جاتا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی یار یہ عبادت کا مہینہ ہے یا کام کا مہینہ ہے، مطلب اسپیشلی لیڈیز کی تو واڑ لگ جاتی ہے، مطلب اس بار تو سچ میں میری بس ہو گئی ہے نا، میں تھک گئی ہوں، میری تھکن نا میرے چہرے پہ آ چکی ہے کہ میں تھک گئی ہوں، کیونکہ مرحا ہے میرے ساتھ نا ماشاء اللہ سے، وہ ظاہر بات ہے اس کی ایج گروئنگ ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایک کام کر رہے ہو نا آپ، اس پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے، پھر وہ میس بھی بہت کرتی ہے، اگر میں اس کو روکوں گی تو پھر وہ مجھے کام نہیں کرنے دے گی، میں اس کو تھوڑا بہت کرنے دیتی ہوں کہ چلو میں بعد میں سمیٹ لوں گی، تو اس طرح میرا کام ہو جاتا ہے بہت ڈبل، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا نا، مطلب اب جیسے مرحا کے سونے کا ٹائم ہے، مرحا سو گئی، تو میں تھوڑا بیٹھی تھی، میں نے بولا لاؤ ہمت کر کے وائس اوور کر لو، مطلب اتنا بزی رمضان گیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے چلا گیا، کہ مجھے یاد نہیں کہ میں 1 گھنٹہ سکون سے فرصت سے بیٹھی ہوں یا لیٹی ہوں یا میں نے موبائل دیکھا ہو، کچھ بھی نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں۔ اور بس یہ ٹرالی کو اسمبل کرنا بہت آسان ہے، اس سے بھی سلم ٹرالی آتی ہے، انہوں نے نا یہ مجھے تھوڑی یعنی ویٹ میں نا تھوڑی چوڑی بھیج دی، تو آپ اگر سلم لیں گے تو آپ سلم لے لیں۔ میں نے تو یہ گل پلازا سے برابر میں گل تجارہ مال ہے نا، وہاں پہ آن لائن شاپ سے وہاں پہ آرڈر کر کے منگوائی ہوئی تھی، تو خیر پھر میں نے نکال لی، میں نے بولا یار اب میں اس کو یوز کر ہی لیتی ہوں۔ یہ یہاں ہماری لڑائی ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا مجھے دو وہ کہہ رہا تھا مجھے دو، پھر میرو نیچے بیٹھی ہوں، میرو نے یہ دھاڑے مار کے رونا شروع کرا، میں نے بولا بیٹا آپ لے ہی لو، میں تھک گئی، آپ جیت گئے۔ گلا خراب شدید، ظاہر سی بات ہے جب انسان کو ریسٹ ہی نہیں ملے گا تو طبیعت کہاں سے ٹھیک ہونی ہے، کہیں سے نہیں ہونی ہے۔ خیر عید کے کام سب کے آلموسٹ ڈن کر دیے ہیں، سب کچھ سیٹ جگہ پہ رکھ دیا ہے، اب صرف عید والے دن ہی سب کو نکال کے دوں گی، اس سے پہلے میں کسی کو کچھ نہیں دوں گی،
مطلب دکھانا ہوتا ہے، سائز سب چیک کر لیا میں نے سب. ابھی تو میرے اپنے کپڑے آئرن ہونے رہ گئے. اس رمضان باہر آنا جانا بھی بہت ہوا ہے میرا. تو جو آئرن ہوئے ہوئے کپڑے تھے سارے نکال نکال کے میں ایک 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 پہنتی رہی. وہ تقریباً 10 جوڑے ہیں میرے جو آئرن ہونے ہیں، اور وہ مجھے عید سے پہلے پہلے کرنے ہی ہیں. اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں عید تک کروں. مطلب ایک یہ میرے سر پہ ٹینشن ہے. بہت بزی لائف ہے یار. جن کی شادیاں نہیں ہوئی نا، وہ جتنے مزے عیش عشرت کر سکتے وہ کر لو، اس کے بعد سب ختم. اگر آپ ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی اور آپ اسپیشلی سیپریٹ رہتے ہو تو بس آپ کی واٹ لگ جانی ہے. اور آج کل تو میں پورا رمضان دوپہر باہر نہیں گئی. آج کل تو مجھے دوپہر میں بھی باہر نکلنا پڑ رہا ہے کہ کبھی ظاہر سی بات ہے ہم 2 لوگ ہیں. میرے حق کی کیا افطاری، تو گروسری ہماری آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. ہم نے اتنی گروسری کری تھی کہ رمضان کے اینڈ تک ختم ہو جائے، ہم اس کو یعنی وائنڈ اپ کر دیں اپنے سارے سامان کو. یہ نہیں کہ میں اب سامان سمیٹتی پھروں نا. تو میرا تھوڑا بیسن ختم ہو گیا تھا، 1 کلو میں بیسن لائی. چنے میرے وائٹ ختم ہو گئے تو میرے پاس میں نے بلیک بھی لیے تھے، وہ یوز کر رہی ہوں. میری دہی بڑوں کی بندیاں ختم ہو گئی، وہ میں نے تھوڑی سی لی ہیں. مطلب اب تھوڑا سا 3-4 دن کی میں نے چیزیں لی ہیں، بس ختم. اور بس اللہ سے میری یہی دعا ہے جتنا مجھ سے ہو سکا، جتنا میں کر سکی میں نے سب کچھ کرا ہے. چاہے کام ہو، عبادت ہو، دعا ہو، جو بھی ہو، وہ بے شک دلوں کے حال جانتا ہے. اور میں ابھی یہی سوچ رہی تھی، میں تو اس بار ٹھیک سے ایسا لگ رہا ہے نا اندر سے، اب فیل ہو رہا ہے کہ میں کچھ کر نہیں پائی اچھا. اور میں نے بہت اچھے سے سب کو افطار کرایا. سب کو کیا، ایک محمودی گھر میں آتے افطار کرنے، ان کو کرایا. مطلب جہاں دینی ہوتی ہے محلے میں جو حقدار ہیں، سب کچھ کرا میں نے. جس حد تک میں کر سکتی تھی میں نے سب کرا. اچھا میں ان چیزوں کی ویڈیو نہیں بنائی، بالکل نہیں بنائی میں نے کہ میں نے کہاں دیا کیا کرا. یہ کوئی ویڈیو بنانے والی چیز نہیں ہے نا شاید، کہ آپ کیا دے رہے ہو کیا لے رہے ہو. یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے نا، یہ آپ کے بیچ رہنا چاہیے. خیر جی، بس میں نے سوچا تھا عید کی شاپنگ کی ویڈیو بناؤں گی، پھر میں نے سوچا نہیں یار، نئی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے. لوگوں کی نا نظریں بہت بری چیز ہے. مجھے ریئلائز ہو جاتا ہے نا کہ کس کی نظر کیسی ہوتی ہے. سامنے صرف دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے نا. تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا نا پھر ویڈیو بنانا. میں نے بولا یار چھوڑو، کیا ایک ویڈیو کے خاطر میں لوگوں کی نظریں سمیٹوں کہ آئیے ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے، ہمارے کپڑے دیکھنے کے لیے، ہمارے ششکے دیکھنے کے لیے آپ ہمیں نظریں بد لگائیں. نہ دیکھیں بھائی نہ دکھائیں، سیدھی سی بات ہے. نہ کسی کی چیز دیکھو نہ دکھاؤ، سیدھا میرا اصول ہے. اور بھائی کسی کو بات نہیں سمجھ آتی تو آپ اس کے منہ پہ اسٹریٹ فارورڈ منع کر دو، بھائی ٹھیک بھائی یہی بات ہے. اگر کوئی آپ سے ریزرو رہنا چاہتا ہے نا بھائی، آپ ریزرو رہنے دو اس کو. ہم اس میں کچھ آپ اس میں کچھ، پتہ نہیں لوگوں کو کیا چول ہوتی ہے نا دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کی. میری سمجھ نہیں آتا مطلب کس طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. مطلب اگر کوئی اپنے کام سے کام بھی رکھتا ہے نا تو لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اپنے کام سے کام کیوں رکھتے ہیں، یہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ کیوں نہیں اڑاتے. نہ ہمارا کام ہے دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانا، نہ مجھے پسند ہے کوئی میرے کاموں میں ٹانگ اڑائے. اور جب کوئی فضول میں آپ کے کاموں میں ٹانگ اڑائے نا تو پھر ایک بار ٹھیک کر ہی دینا چاہیے میرا جہاں تک خیال ہے، پھر وہ تاکہ اس کی اگلی بار ہمت نہ ہو. خیر بس اب انشاءاللہ عید کے بعد کچھ شادی کی شاپنگ کرنی ہے. شاید ایک سوٹ بنانا پڑے مجھے، بناؤں یا نہیں بناؤں. ساڑی بھی رکھی ہوئی ہے میرے پاس، ایک آپشن ہے میں وہ پہن لوں، پر وہ مرحا کے ساتھ میں کیسے پہنوں گی میں یہ سوچ رہی ہوں. خیر جی دیکھیں گے. کچھ جویلری تو لینی ہے. طارق روڈ جائیں گے، سکون ہوگا، مارکیٹ میں امن ہوگا، رش کم ہوگا، پھر شاپنگ کریں گے. اللہ کا شکر ہے جتنا اچھا سب کچھ کر سکتے تھے شاپنگ کا سب کچھ کرا. جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور اسپیشلی تو باہر کے حالات تو سب کو ہی پتہ ہے. ایک تو باہر نکلو تو اللہ توبہ، ایک دل میں ڈر میں خوف، یعنی دل میں خوف سا ہوتا ہے، ایک ڈر سا ہوتا ہے یار اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے. یعنی اس حد تک چیزیں رمضان میں سنی ہیں. وہ ایک دن ہم سحری باہر کر رہے تھے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، 2:30 بج رہے تھے. میں نے وہ جو لڑکے کا فیصل آباد میں پتنگ کی ڈور سے جو گلا کٹا، وہ میں نے ویڈیو دیکھ لی. وہ میں گروپ پہ ایڈ ہوں تو میں نے ان ایکسپیکٹڈ کھول لیا. اللہ بس تو پھر کیا کھانا حلق سے اترنا تھا اور کیا کھانا تھا. بس پھر میں نے بولا نہیں اب میں نہیں کھا سکتی. مطلب میں یہ سوچ رہی تھی یار کہ گھر والوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا.
جنہوں نے سہا ہوتا ہے نا جوانی کی موت کا دکھ، تو یہ انہیں ہی پتہ ہوتا ہے. بولنا آسان ہوتا ہے، بھول جاؤ چھوڑ دو، یہ کوئی بھولنے والی چیز ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. جب جن کے مرتے ہیں نا انہیں پتہ ہوتا ہے، جن کے نہیں مرے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو ریئلائز نہیں ہوتا اس بات کا کہ کیسی تکلیف ہے، یہ کیسا کرب ہے نا انسان کے لیے. مطلب میں ماموں سے یہ بول رہی تھی یار اس کی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی نا، اس کی بہنوں کا کیا حشر ہو رہا ہوگا. یعنی مجھے اتنا کیسے لگ رہا تھا کسی نے اونٹ کاٹ دیا ہو نا، اونٹ کے گلے پہ آپ نے کچھ چھرا پھیر دیا. بس اپنے لیے اور اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اچھی دعا کرا کریں. پتہ نہیں کون سی گھڑی اچھی چل رہی ہو، آپ کی دعا لگ جائے بس. پتہ نہیں آنے والا وقت میں یہی سوچتی ہوں کہ بچوں کے لیے کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ اور کیا وقت آنے والا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کے بچوں کو اپنے امان میں رکھے، اور بھائی ماں باپ کا سایہ بچوں کے اوپر عمر کہہ رہی ہوں، اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے. بچوں کے لیے ماں باپ بہت ضروری ہیں، اور ماں باپ کے لیے بچے بہت ضروری ہیں. یہ وہ دور ہے کوئی کسی کے بچوں کو نہیں دیکھتا، کچھ نہیں ہوتا. خیر جی یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں.